اللہ 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرة عذاب عظیم وقال تعالی وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم. فتنے اور فساد کا دور ہے. آئے دن نت نئے دعوے سامنے آتے ہیں. کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی خود کو مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور امام مہدی کا دعویٰ تو عام ہو گیا ہے. تو کوئی امام مہدی کا دعویٰ کرتا ہے، اور ہماری قوم ایسی قوم ہے کہ اگر کوئی خدائی کا دعویٰ بھی کر لینا تو 8-10 اس کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں. اور جو بھی کمبخت دعویٰ کرتا ہے تو ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ اگر میں غلط ہوں تو یہ سارے لوگ میرے ساتھ اتنے سارے لوگ کیوں ہیں. قادیانی آج تک چیختے چلاتے ہیں کہ اگر مرزا قادیانی جھوٹا تھا تو اتنے سارے لوگوں نے اس کو کیسے مانا. ہماری اکثریت ہے. میں نے کہا تمہارے دنیا بھر کے قادیانیوں کو جمع کر لو، ان کے ایک فہرست تیار کر لو، اور ہمارے ریونڈ کے تبلیغی اجتماع میں باتھ روموں کے پاس جو تبلیغی حضرات کھڑے ہیں وہ بھی ان سے زیادہ ہے. ہماری اکثریت ہے. کیا اکثریت ہے تمہاری؟ لوگوں کا پیچھے پڑنا، اول تو یہ کتنے لوگ تمہارے پیچھے ہیں، لیکن چلو اگر اکثریت تمہارے پیچھے ہو گئی تو مجھے یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک اکثریت مسلمانوں کی ہے یا کافروں کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے. کفار کی اکثریت زیادہ ہے. دنیا بھر کی یہودیوں کو، عیسائیوں کو، سکھوں کو اور ہندوؤں کو ملا لو، ہمارے نزدیک تو ایک ہی ملت ہے نا. تو کیا کل عالم کفر اٹھ کے کہے گا کہ ہماری اکثریت زیادہ ہے لہٰذا ہم حق پر ہیں؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. فرمایا اگر آپ روئی زمین پر زیادہ اکثریت کے پیچھے پڑ گئے نا تو وہ تمہیں راہ راست سے بھٹکا دیں گے. اول تو تمہاری اکثریت نہیں ہے. دوسری بات، اکثریت حقانیت کی دلیل نہیں ہے. لیکن کسی کے پاس اگر 10 بندے بھی اکٹھے ہو گئے نا، وہ کہتے دیکھو یہ لوگ میرے پیچھے کیوں آئے ہوئے ہیں. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے تھے، اس کی پوجا کرتے رہے. تو اب فرعون کھڑے ہو کے کہے گا کہ اکثریت میرے ساتھ ہے. بلکہ کہا تھا، فرعون نے بھی کہا تھا اکثریت میرے ساتھ ہے. کیوں؟ ان هؤلاء لشرذمة قلیلون. یہ تو تھوڑی سی جماعت ہے جو میرے خلاف بول رہا ہے، اکثریت تو میرے پاس. لہٰذا دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی، بعض مفسرین نے اس کے متعلق فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. جو اللہ کے مساجد سے روکے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور مساجد کی ویرانے میں کردار ادا کرے، ان کے لیے یہ بات نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اس میں داخل ہو تو خوف کی حالت میں ہو. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو خزی ان کی تفسیر بعض علماء نے یہ کی ہے کہ یہ امام مہدی کا دور ہوگا اور ان کے ہاتھ سے یہ ذلیل ہوں گے. بعض مفسرین کی رائے. اسی طرح بنی اسرائیل کے متعلق جو بخت نصر کا لمبا چوڑا واقعہ سورہ اسراء کے شروع میں اس کا ذکر ہے، فَبَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. جب لوگوں کے اعمال بگڑتے تھے تو
تو اللہ رب العزت ان کے اوپر دشمن کو مسلط کرتے اور وہ دشمن ان کو بھی نقصان پہنچاتا اور بیت المقدس کو بھی نقصان پہنچاتا۔ بیت المقدس کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے نا، یہ مسلمانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ گویا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک سزا دے رہے ہیں۔ تو بعثنا علیکم عباد اللہ، اس کے متعلق بھی بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امام مہدی ہے، لیکن بہرحال قرآن کریم میں صراحتاً امام مہدی کا کوئی ذکر نہیں ہے، احادیث میں ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو ذرا پڑھے لکھے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کا عقیدہ کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ یہ انکار حدیث کا ایک روپ ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہر بات قرآن میں ہوتی ہے؟ اگر یہ ہوتا تو قرآن میں اس کا ذکر آ جاتا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا ذکر قرآن میں ہو، ہر مسئلے کا ذکر قرآن میں ہو، ورنہ پھر احادیث کا کیا مطلب؟ عقائد کی دو قسمیں، عقائد قطعیہ، عقائد ظنیہ، خیر یہ لمبی بحث ہو جائے گی۔ تو احادیث میں امام مہدی کا ذکر تقریباً 200 سے زیادہ احادیث میں آیا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ جب احادیث کے طرق زیادہ ہو جاتے ہیں یا احادیث کو امت قبول کر لیتی ہے اور ساری امت اس عقیدے کو لے لیتی ہے تو اس کو اجماع امت کہا جاتا ہے، اس کو تواتر کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو تواتر سے ثابت ہے امام مہدی کا آنا۔ یہ یاد رکھیں، مہدی یہ لفظ مہدی ہے، مہدی نہیں ہے۔ لوگوں میں غلط نام مشہور ہوا ہے لفظ مہدی، یہ مہدی نہیں ہے، مہدی ہے۔ بڑے بڑے علماء کو میں سنتا ہوں امام مہدی، بڑے بڑے علماء کو میں سنتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں؟ ختم نبوت۔ نبوت نہیں ہے، نبوت ہے۔ بڑا خطیب صاحب ہے، بات کرتے ہیں ختم نبوت۔ تو یہ لفظ مہدی ہے، مہدی کے معنی ہدایت یافتہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اور ان کا نام کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے ایک کو حکومت ملے گی، اسمہ اسمی، یواتع اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ہوگا۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ محمد تو میرا نام ہے اور وہ دعویٰ کرے، فرمائے نہیں، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اس کے ماں کا نام میرے ماں کے نام پر ہوگا۔ تو نام کیا ہے؟ محمد المہدی، محمد بن عبداللہ المہدی، المہدی، محمد بن عبداللہ المہدی، ان کا نام یہ ہوگا۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ امام مہدی وہ اعلان نہیں کریں گے، وہ بھاگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے والے ان کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، اور خلیفہ کے انتقال کے بعد اگلے خلیفہ کے انتخاب میں ان لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، کس کو خلیفہ منتخب کیا جائے۔ فرمایا امام مہدی وہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف بھاگیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے خلیفہ بنا دیں، ایسا نہ ہو لوگ مجھے خلیفہ بنا دیں۔ وہ مکے کی طرف بھاگیں گے، حج کے ایام ہوں گے، فرمایا مینا میں اختلاف پھیل جائے گا اور بڑی خونریزی ہوگی، یہاں تک کہ جمرے کے پاس بھی خونریزی ہوگی۔ امام مہدی آ جائیں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ کھڑے ہوں گے، اور لوگ آ کر ان سے کہیں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں نا مجھ جیسا آپ کو کوئی نہیں ملے گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ایک دفعہ ووٹ دے دو تو پھر پتہ چلے گا سارے بے ایمان ہیں۔ امام مہدی کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ کہے گا نہیں بھائی میں نہیں ہوں، وہ وہاں سے بھاگ رہے کہ کہیں مجھے خلیفہ نہ بنا دے۔ یہاں آ کر لوگ کہتے ہیں کہ
ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ کہیں گے نہیں میں نہیں ہوں، لوگ مجبور کریں گے، مجبور ہو کر وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگوں سے بیعت لے لیں گے۔ 313 افراد پہلے بیعت کریں گے۔ مرزا قادیانی نے جب یہ روایت سنی نا کہ امام مہدی کے ہاتھ پہ 313 افراد بیعت کریں گے، اس نے جھٹ سے قلم نکالا، 313 اپنے صحابیوں کے بدبختوں کے نام لے کے، وہ ان کو صحابی کہتے ہیں، 313 صحابہ، فرمایا کہ اتنے لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے کہ جتنے لوگ اصحاب بدر کے مجاہدین کے برابر ہوں گے۔ تو امام یہ جو مرزا قادیانی ہے، اس نے بھی خود کو مہدی ظاہر کرنے کے لیے کیا کیا، 313 افراد کی فہرست بنا لی، جن میں سے بعض ایسے تھے جس نے بعد میں مرزا قادیانی پہ لعنت کی۔ ہم آج تک پوچھتے ہیں کہ وہ جو 313 صحابہ کی فہرست تھی وہ تو سارے جنتی تھے، یہ تو مرزا قادیانی کو چھوڑ کے لعنت کر گیا، اب کیا ہوگا؟ امام مہدی کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوگی۔ مرزا نے کبھی مدینہ کا رخ ہی نہیں دیکھا، اور ان کے ہاتھ پر بیعت وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی۔ یہ بدبخت تو کبھی بیت اللہ کی شکل ہی نہیں دیکھی ہے اس نے۔ حالانکہ وہ کیا کریں گے، خود کو مسیح کہتا ہے، خود کو مہدی کہتا ہے، مہدی اور مسیح وہ حج کریں گے، عمرے کریں گے، وہ ہوں گے ہی وہیں پر۔ اچھا یہ کہا گیا کہ تو خود کو مسیح کہتا ہے، مسیح کی قبر تو نبی علیہ السلام کے حجرے میں ہے، روضے میں ہے، تو کہنے لگے اللہ نے اندرونی طور پر میرے لیے ساری خلا کھول دی اور میری اور وہ قبر ایک ہو گئی۔ تو بہرحال بات امام مہدی کی چل رہی ہے۔ امام مہدی دعویٰ نہیں کریں گے، نہ لوگ ان کے بارے میں جانیں گے، نہ وہ اعلان کریں گے، اللہ کی طرف سے ایسی فضا ہوگی کہ لوگ اس کو پہچان لیں گے اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیں گے۔ وہاں ملک شام میں اختلاف چل رہا ہوگا اور خون ریزیاں جاری ہوں گی۔ سفیانی نام کا ایک شخص جو یزید کے نسل میں سے ہوگا، کہتے ہیں یزید کے نسل سے ہوگا، اسے جب پتہ چلے گا کہ امام مہدی ظاہر ہو چکا ہے اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی ہے، اب وہ وہاں سے نکل کر حملہ آور ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیضا پر زمین پھٹ جائے گی اور وہ سارا لشکر زمین میں دھس جائے گا، وہ سارا لشکر زمین میں دھس جائے گا۔ تو نے تو جہاد کو ہی حرام قرار دے دیا ہے۔ اور پھر حضرت امام مہدی علیہ الرضوان، عرب پر ان کی حکومت قائم ہوگی، پھر ترکی پر ان کی حکومت ہوگی، قسطنطنیہ جو موجودہ استنبول ہے وہاں پر ان کی حکومت ہوگی۔ پھر فرمایا وہ ہند اور سندھ کی طرف جائیں گے، یعنی پاکستان اور ہندوستان کی طرف، اور پھر ہند اور سندھ پر کراس کر کے چائنا کی طرف جائیں گے۔ ان کی حکومت کا عرصہ اتنا طویل ہوگا۔ مرزا قادیانی ساری زندگی انگریز کی غلامی کرتا رہا، ساری زندگی انگریز کی غلامی کرتا رہا، حکومت اس کے پاس کہاں سے آتی؟ اور حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا جو دور ہوگا، فرمایا زمین اپنے خزانے نکال دے گی، آسمان اپنے خزانے برسا دے گا، اور وہ چیزیں جس میں ترقی مضمر ہے اور سارے مسلمان اس ترقی اور اس راز کو نہ پا سکے، امام مہدی کو وہ راز الہام ہو جائے گا اور وہ ان باتوں پر عمل کر کے اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے، وہ اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے۔ اور وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال کو تقسیم کریں گے اور گن کر نہیں دیں گے، زکوٰۃ اور صدقات دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔
اور مرزا قادیانی کا تو آج تک گزارا جو ہے وہ چندوں پر ہی ہو رہا ہے، مذہبی چندے۔ وہ مال تقسیم کریں گے، ایسا تقسیم کریں گے کہ فرمایا کہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ گنتی بھی نہیں کریں گے، جو کہے گا چاہیے بولے گا جاؤ لے لو، جتنا چاہیے لے لو، لینے والا ہی کوئی نہیں ہے، ایسی برکتیں آ جائیں گی۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا لو لم یبق من الدنیا الا یوم، اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے نا، آخری دن، فرمایا اس ایک دن کو بھی اللہ اتنا لمبا کر دیں گے کہ میرے اولاد میں سے جو امام مہدی ہے وہ ولایت اور حکومت ان کو مل جائے گی، لیکن آنا ضرور ہے۔ اچھا، یہ امام مہدی علیہ الرضوان یہ باپ کی طرف سے حسنی ہوں گے، حضرت حسن کے اولاد میں سے، اور ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے، یعنی سید ہوں گے دونوں جہت سے، ماں کی جہت سے بھی سید، باپ کی جہت سے بھی سید۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں، اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں بہت سارے انبیاء آئے، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، اخیر میں جو نبی آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں آیا۔ تو اسی طریقے سے باقی جو ائمہ ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں بڑے بڑے لوگ آئے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں امام مہدی آئیں گے۔ علماء نے فرمایا اس میں راز کیا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں ہی انتخاب کیا؟ فرمایا وجہ یہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قربانی دی تھی کہ اپنے خلافت کو چھوڑ دیا مسلمانوں کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اللہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا انعام اسے یا اس کی اولاد کو دیتے ہیں، تو یہ اس عمل کا بدلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی علیہ الرضوان کو حضرت حسن کے اولاد میں منتخب فرمایا۔ مہدی کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے وہ مجاہد ہوگا، وہ جہاد کرے گا، میدان جنگ میں نکلیں گے۔ ان کے زمانے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا، تملأ الارض عدلا، زمین عدل سے بھر جائے گی، کما ملئت جورا و ظلما، جس طریقے سے یہ ظلم اور زیادتی کی وجہ سے یہ زمین بھر گئی تھی، فرمایا اس طریقے سے وہ عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا۔ انہوں نے امام مہدی کو کیا سمجھا ہوا ہے کہ وہ ایک پیر بزرگ ہوگا، بیٹھا ہوا ہوگا، رومال ڈالا ہوا ہوگا، لوگ آ کر کے ان کو نذرانے دیتے ہوں گے، مرد مجاہد ہوگا۔ وہ مہدی کے دعویٰ کرنے کے لیے پہلے ان کی صفات کو تو پڑھے، وہ ہوگا کون؟ اچھا، مرزا قادیانی نے جب دیکھا اس بدبخت کا ذکر لازماً میری زبان پر آئی جاتا ہے، حالانکہ ذکر اس کا نہیں چلتا، مرزا قادیانی کو جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من عطرتی، امام مہدی جو ہے وہ میرے خاندان میں سے ہوگا، من ولد فاطمہ، حضرت فاطمہ کے اولاد میں سے ہوگا، تو اب مرزا نے کیا کہتے ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف رکھتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے، اور نبی علیہ السلام بھی موجود ہے، اور حضرت میرا سر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ران پہ رکھا ہوا ہے۔ وہ خاتون کہ جس کے میت کی چادر کو سورج نے نہیں دیکھا، آسمان نے نہیں دیکھا، اندھیرے میں جسے دفنایا گیا، مرزا بدبخت کہتا ہے کہ میں نے اپنا سر ان کے، اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں بیٹا ہوں اور یہ ماں ہے، لہٰذا میں حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں۔ حدیث میں آیا لو کان العلم عند الثریا لنالہ رجل من اہل فارس،
اگر علم ثریا ستارے کے پاس بھی ہوگا تو فرمایا اہل فارس میں سے ایک بندہ اس کو لے لے گا۔ تو اب کیا کہا کہ میرا تعلق میں تو فارسی النسل ہوں۔ اچھا، سلمان منا اہل البیت، کہتے اس حدیث میں میرا نام سلمان رکھا گیا ہے، سلمان فارسی میں ہوں۔ علامہ ابن عربی نے ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ اس امت کے اخیر میں ایک شخص پیدا ہوگا، وہ آخری بچہ ہوگا اور وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور وہ چین میں پیدا ہوگا۔ تو کہنے لگے میں تو چینی ہوں۔ اس بیوقوف کے نسل کا آج تک کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ کبھی مغل برلاس بنتا ہے، کبھی چینی بنتا ہے، کبھی سید بنتا ہے، اور کبھی جو ہے فارسی بنتا ہے، اور کہتا ہے کبھی کہتا ہے میں بنی اسرائیل میں سے ہوں۔ عیسیٰ کا بھی دعویٰ کیا نا کہ میں مسیح ہوں، کہتا ہے میں بنی اسرائیل میں سے ہوں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام مہدی ایک تو دعویٰ نہیں کریں گے، دوسرا لوگ زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، تیسرا وہ مجاہد ہوں گے، جہاد کریں گے، چوتھا زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، پانچواں ان کے زمانے میں مال اتنا وافر ہوگا کہ زکوٰۃ اور صدقات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اس کا نام محمد، اس کے والد کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ، ان کی ولادت مدینہ طیبہ میں ہوگی، ان کے ہاتھ پر جو بیعت ہوگی وہ ان دونوں جگہوں کے درمیان ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر آدمی مہدی بن جاتا۔ یہ علامات ہیں امام مہدی کے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے لشکر میں شمولیت کی توفیق نصیب فرمائے۔